अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम इस किताब का सबक नंबर 14 पढ़ेंगे, इदगाम और इक़लाब। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको सबक नंबर 13 का जो ये मश्क रह गया था, हमने इसको पढ़ाया था, समझाया था। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपके समझ में ये आ गया होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले सबक नहीं पढ़े हैं तो पहले जाकर आप पिछले सबक पढ़ लीजिए। अगर आप वाकई में कुरान पाक सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप सबक नंबर 1 से पढ़ना शुरू करें, तभी आपके समझ में ये कवायद आएंगे, वरना ये कवायद जल्दी आपके समझ में नहीं आएंगे और इस तरह आप घबरा कर पीछे हट जाएंगे और आप कुरान पाक कभी नहीं सीख पाएंगे। तो जब आपका पिछला सही होगा तभी आप अगला सही से पढ़ पाएंगे। चलिए हम अपने सबक की तरफ आते हैं। देखिए, हम आज समझेंगे इदगाम और इक़लाब। हमने सबक नंबर 12 में आपको बताया था कि नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे होते हैं। पहला इजहार, दूसरा इख्फा, तीसरा इदगाम और चौथा इक़लाब। इजहार के बारे में हमने आपको बताया था कि नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ हलक़ी में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इजहार का कायदा लगेगा, यानी कि वहाँ पर गुन्ना नहीं होगा। हुरूफ हलक़ी 6 हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। ये 6 हर्फ नून साकिन या तनवीन के बाद आएंगे तो वहाँ पर इजहार होगा, यानी गुन्ना नहीं होगा। और इख्फा के बारे में हमने आपको बताया था कि नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इख्फा होगा, यानी वहाँ पर गुन्ना करके पढ़ेंगे। और हुरूफ इख्फा 15 हैं, ता, सा, जीम, दाल, दाल, जा, सीन, शीन, सौद, वौद, तो, ज़ो, फा, काफ, काफ। ये 15 हुरूफ इख्फा कहते हैं इसको। ये नून साकिन या तनवीन के बाद इन 15 में से कोई हर्फ आएंगे तो वहाँ पर इख्फा होगा। ये 2 कायदा हम आपको सबक नंबर 12 में बता चुके हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको ये याद होगा। आज हमें जो समझना है इदगाम और इक़लाब। चलिए पहले हम इन कवायद को समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपनी मश्क की तरफ आते हैं। देखिए, इदगाम के माना, सबसे पहले हमें इसके माना समझना है। इदगाम के माना होता है दाखिल करना, यानी कि साकिन हर्फ को मुतहर्रिक हर्फ में दाखिल करके पढ़ने को इदगाम कहते हैं। तो नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम होगा। रा और लाम में बग़ैर गुन्ना के और बाकी 4 हर्फ में गुन्ना के साथ। हुरूफ यरमलून 6 हैं और वो ये हैं, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। ये 6 हर्फ, इन्हें हुरूफ यरमलून कहते हैं। इनको याद करने के लिए आप एक लफ्ज़ को याद कर लीजिए, यरमलून। आप यरमलून याद कर लेंगे तो ये 6 हर्फ आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, यर, या, रा, यर, मलून में मीम, लाम, वाव, नून, यरमलून। तो नून साकिन या तनवीन के बाद, नून साकिन के बारे में हमने आपको बताया था कि देखिए, जिस नून पर जज़्म होता है उसे नून साकिन कहते हैं। और तनवीन के बारे में 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तो नून साकिन या तनवीन के बाद इन 6 हर्फ में से कोई भी हर्फ आएगा तो वहाँ पर इदगाम का कायदा लगेगा। रा और लाम में बग़ैर गुन्ना के और बाकी 4 हर्फ में गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, नून, यहाँ पर नून साकिन है और नून साकिन के बाद देखिए कौन सा हर्फ है, या है। और या कौन सा हर्फ है, हुरूफ यरमलून। नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से या आया तो यहाँ पर इदगाम का कायदा लगेगा, यानी यहाँ पर हम नून साकिन को या में दाखिल करके पढ़ेंगे। नून साकिन को या में दाखिल करके गुन्ना करके पढ़ेंगे। जैसे मैं यक़ूलू, इसको हम मन यक़ूलू नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए मन है लेकिन हम इसको मन नहीं पढ़ेंगे, मैं यक़ूलू इस तरह पढ़ेंगे। नून को या में दाखिल करके गुन्ना करेंगे, इसी को कहते हैं इदगाम। यहाँ पर देखिए नून साकिन के बाद वाव है, वाव भी हुरूफ यरमलून में से है, तो यहाँ पर भी इदगाम का कायदा लगेगा। यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे, मिन वरक़िल जन्नती, इस तरह से पढ़ेंगे। इसको हम मिन वरक़िल नहीं पढ़ेंगे, मिन वरक़िल, बल्कि मिन वरक़िल। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। और रा और लाम में बग़ैर गुन्ना के 4 में गुन्ना करेंगे, या, मीम, वाव, नून में 4 हर्फ में गुन्ना करेंगे और रा और लाम में गुन्ना नहीं करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, नून साकिन के बाद रा है और रा हुरूफ यरमलून है। रा जो है हुरूफ यरमलून है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मिर रब्बिका, मिर रब्बिका, यानी कि हम यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे कि मिर रब्बिका, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम इसको पढ़ेंगे मिर रब्बिका। यहाँ पर आप देखें नून साकिन के बाद लाम है तो यहाँ पर भी हम गुन्ना नहीं करेंगे, इसको हम मिल लदुन्हु पढ़ेंगे, मिल लदुन्हु, ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि मिन लदुन्हु, ये गलत है।
ہم پڑھیں گے من لدنہ. تو یہاں پر بھی ادغام کا قاعدہ لگے گا. جیسے کہ آپ نے اذان سنا ہوگا یا دوسرا کلمہ آپ نے سنا ہوگا اشہد اللہ الہ، اشہد اللہ الہ، تو اس کو بعض لوگ نہ جاننے کی وجہ سے اشہد ان لا الہ پڑھتے ہیں. ان لا، ان لا وہاں نہیں پڑھا جائے گا، وہاں پر نون ساکن کے بعد لام ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. نون ساکن کے بعد یہاں پر دیکھیں لام ہے، ان لا، تو اس کو ان لا نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگائیں گے اور یہاں پر ہم پڑھیں گے اللہ، اشہد اللہ الہ. تو مجھے امید ہے کہ آپ نے ادغام کو سمجھ لیا ہوگا. اب ہم اقلاب کو سمجھتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے ہم اس کو معنی سمجھتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اقلاب کے معنی ہوتا ہے بدلنا، بدل دینا. آپ سمجھتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں، یعنی غنہ کر کے پڑھیں. یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے، صرف ایک حرف، تو وہاں پر ہم اقلاب کا قاعدہ لگا کر غنہ کریں گے. جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نون ساکن کے بعد حرف با ہے، تو اس نون کو ہم نون نہیں پڑھیں گے، من بعدی نہیں پڑھیں گے، من بعدی نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم اس کو پڑھیں گے من بعدی. اس نون کو ہم میم سے بدل کر پڑھیں گے. یہاں پر اقلاب کا قاعدہ لگے گا. اقلاب کا معنی کیا ہم نے بتایا؟ بدلنا. تو اس نون کو جو ہے ہم میم سے بدل کر پڑھیں گے. جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تنوین کے بعد حرف با ہے، تنوین کے بعد حرف با ہے، تو اس کو ہم قولاً بلیغاً نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم اس کو تنوین کو میم بنا دیں گے، قولاً بلیغاً. تو یہ ہے اقلاب. تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اقلاب کو بھی سمجھ لیا ہوگا. دیکھیے نون ساکن اور تنوین قرآن پاک میں آپ کہیں بھی پڑھیں، یہاں اس کتاب میں پڑھیں یا قرآن پاک میں پڑھیں، جہاں بھی نون ساکن آئے گا یا تنوین آئے گا تو ان چار قواعد میں سے کوئی نہ کوئی ایک قاعدہ ضرور لگے گا. چاہے اظہار کا قاعدہ لگے، چاہے اخفا کا قاعدہ لگے، چاہے ادغام کا قاعدہ لگے، چاہے اقلاب کا قاعدہ لگے. تو جہاں بھی نون ساکن یا تنوین آئیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے دوران یا اس کتاب کے پڑھنے کے دوران، تو آپ فوراً وہاں پر رک جائیں اور سوچیں کہ یہاں پر نون ساکن ہے، یہاں پر کوئی نہ کوئی قاعدہ ضرور ہوگا. حروف حلقی آئے گا تو اظہار ہوگا، حروف اخفا آئے گا تو اخفا ہوگا، حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا، حرف با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوگا. دیکھیے اس قاعدے کو سمجھنے کے لیے میں ایک طریقہ اور بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں اچھی طریقے سے آ جائے. دیکھیے ہم نے سبق نمبر 1 میں بتایا تھا کہ حروف تہجی یعنی ٹوٹل جو حرف ہیں وہ 29 ہیں، جس میں سے اگر آپ الف کو ہٹا دیں، کیونکہ الف پہ کوئی حرکت آ جائے تو اسے حمزہ پڑھا جاتا ہے، اگر آپ الف کو ہٹا دیں تو ٹوٹل بچیں گے 28 حروف. اب 28 حروف میں سے 6 حرف حروف حلقی اور 15 حرف حروف اخفا، 15 اور 6 یہ 21 حرف آپ نکال دیں تو بچے کتنے؟ 7 حرف. 7 حرف میں سے آپ نکال 6 حرف حروف یرملون تو ہو گئے 27 اور 1 حرف با، تو کل ملا کے یہ 28 حروف ہو گئے. تو اس طرح سے بھی آپ اس قاعدے کو یاد کر سکتے ہیں. یہ تو چلیے ہم اپنی مشق کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم نون یا زبر مئی، یا زبر یا، مئی یا، قاف واو پیش قو، مئی یقو، لام پیش لو، مئی یقولو. اب یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد یا ہے، یا حروف یرملون ہے، تو یہاں پر ہم ادغام کا قاعدہ لگائیں گے اور غنہ کریں گے، نون کو یا میں داخل کر کے پڑھیں گے. من یقولو. دیکھیے اس کی ہم ہجے کیسے کریں گے؟ میم نون یا، یہ تینوں کو ایک ساتھ ملائیں گے. میم نون یا زبر مئی، یا زبر یا، مئی یا، قاف واو پیش قو، مئی یقو، لام پیش لو، مئی یقولو. میم نون واو زیر میو، واو زبر وا، میو وا، را زبر را،
मिन वरा, قاف لام زیر قل من ورقل, جیم نون زبر جن نون زبرنا جنہ, تا زیر تی جنتی, من ورقل جنتی من ورقل جنتی. دیکھیں یہاں پر نون ساکن کے بعد واو ہے, واو حروف یرملون ہے, تو ہم یہاں پر ادغام کریں گے, یعنی نون کو واو میں داخل کر کے پڑھیں گے اور غنہ کریں گے. من ورقل جنتی, اور یہاں پر دیکھیے را پر زبر ہے, را کو موٹا کریں گے, قاف حروف مستعلیہ ہے اس کو بھی موٹا کریں گے, اور یہاں پر دیکھیے نون مشدد ہے اس میں بھی غنہ کریں گے. من ورقل جنتی, میم نون یا زیر می, یا واو زبر یو می یو, میم دو زیر من می یو من. دیکھیں یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے, یہاں پر بھی ادغام ہوگا, نون کو یا میں داخل کریں گے. می یومن, میم نون واو زیر میو, واو زبر وا میو وا, لام یا زیر لی میو ولی, یا دو زیر ین میو ولی. یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد واو ہے, واو حروف یرملون ہے, اس لیے یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا, یہاں پر غنہ کریں گے, نون کو واو میں داخل کر کے غنہ کریں گے, اور یہاں پر دیکھیے یا مشدد ہے اس کو پڑھیں گے دو بار, لی ین لی ین, یا کو دو بار پڑھیں گے. میو ولی ین, میم نون میم زیر میم, میم شین زبر مش میم مش, ہا زبر ہا میم مش ہا, دال دو زیر دن میم مشہدن. یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد میم ہے اور میم حروف یرملون ہے, یہاں پر ادغام ہوگا, یعنی نون کو میم میں داخل کریں گے اور غنہ کریں گے. اور یہاں پر دیکھیں میم مشدد بھی ہے, تو یہاں پر ڈبل غنہ نہیں کریں گے کہ میم مشدد غنہ کریں یا پھر اس کو غنہ کریں, یہاں پر ایک ہی غنہ ہوگا. میم مشہدن, میم نون میم زیر میم, میم ثا زیر مث میم مث, لام زیر لی میم مثلی, ہا کھڑی زیر ہی میم مثلی ہی. دیکھیے یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد میم ہے, یہاں پر بھی ادغام ہوگا اور یہاں پر کھڑی زیر کو کھینچیں گے. میم مثلی ہی, میم نون نون زیر من, نون زبرنا مننا, صاد یا زیر صی من نصی, را دو زیر رن من نصیرن من نصیرن. یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد نون حروف یرملون ہے, یہاں پر ہم غنہ ادغام کریں گے, اور یہاں پر دیکھیں صاد حروف مستعلیہ ہے اور یا حروف مدہ ہے, اس کو موٹا کریں گے, اس کو کھینچیں گے. من نصیرن, میم نون نون زیر من, نون طا پیش نط من نط, فا زبر فا من نطفہ, تا دو زیر تن من نطفتن من نطفتن. یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد نون ہے, یہاں یہ حروف یرملون ہے, یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگائیں گے
اور یہاں پہ تو حروف قلقلہ ہے، اس میں قلقلہ کریں گے، نط من نط من نطفۃ، میم نون را زیر مر، را با زبر رب مر رب، با زیر بی مر ربی، کاف زبر کا مر ربکا مر ربکا۔ یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد را ہے اور یہ بھی حروف یرملون ہے، مگر یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، را اور لام میں بغیر غنہ کے پڑھنا ہے، یہاں پر مر ربکا پڑھیں گے، من اس طرح ہم غنہ نہیں کریں گے، را اور لام میں غنہ نہیں ہوتا ہے، مر ربکا، میم نون را زیر مر، را با زبر رب مر رب، با زیر بی مر ربی، ہا میم زیر ہم مر ربہم مر ربہم۔ یہاں پر بھی دیکھیے نون ساکن کے بعد را ہے، با حروف قلقلہ ہے اور مشدد ہے، اس کو جماع کے ساتھ پڑھیں گے، مر ربہم، میم نون لام زیر مل، لام زبر لا مل، دال نون پیش دن ملدن، ہا پیش ہو ملدن ہو ملدن ہو۔ یہاں پر بھی دیکھیے نون ساکن کے بعد لام ہے اور لام حروف یرملون ہے، لیکن لام میں غنہ نہیں ہوگا، اس کو مل غنہ نہیں کریں گے بلکہ ملدن ہو۔ یا زبر یا، کاف نون لام پیش کل یکل، لام زبر لا یکل، ہا الٹا پیش ہو یکل لہو یکل لہو۔ یہاں پر بھی دیکھیے نون ساکن کے بعد لام ہے، یہاں پر بھی ادغام ہوگا بغیر گنہ کے، یہاں پہ یکن لہو نہیں پڑھیں گے بلکہ یکل لہو یکل لہو۔ کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا کتا، با یا دو زبر بیں کتابیں، یا لام زبر یل کتابیں یل، قاف کھڑا زبر قا کتابیں یلقا، ہا پیش ہو کتابیں یلقاہ۔ یہاں پر غور کیجئے، یہاں پر تنوین کے بعد یا ہے، یہاں ابھی نون ساکن کے بعد آ رہا تھا، اب یہاں تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے، تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا، اس تنوین کے اندر جو نون ساکن ہے اس کو اس یا میں داخل کر کے پڑھیں گے غنہ کر کے، کتابیں یلقاہ، قاف حروف مستعلیہ ہے، اس کو موٹا کریں گے اور کھینچیں گے، را زبر را، جیم پیش جو رجو، لام یا دو پیش لوئیں رجلوئیں، یا سین زبر یس رجلوئیں یس، عین کھڑا زبر آ رجلوئیں یسعا، ہا پیش ہو، دال واو دو زبر دوں ہدوں، واو زبر وا ہدوں وا، ذال کاف زیر ذک ہدوں و ذک، را کھڑا زبر را ہدوں و ذکرا۔ یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد واو ہے، یہ واو حروف یرملون ہے، اس تنوین کے اندر جو نون ساکن ہے اس واو میں داخل کریں گے اور یہاں پر ادغام کریں گے غنہ کریں گے، ہدوں و ذکرا۔ دیکھیے تنوین کے بعد یا ہے، اس کو ہم نے بتایا ہوا ہے کہ تنوین کے بعد دو زبر کی تنوین کے بعد کہیں الف اور کہیں یا ہوتا ہے، اس کو نہیں پڑھا جاتا ہے، تو آپ یہ مت دیکھیے گا کہ یہاں پر تنوین کے بعد یا ہے، بلکہ آپ تنوین کے بعد واو دیکھیے، یہاں پر واو ہے، اس یا کو نہیں پڑھا جائے گا۔
یہاں پر کھڑا زبر کے آگے بھی یا ہے، اس کو بھی نہیں پڑھا جائے گا، تو اس کو پڑھیں گے ہدی و ذکری، را کو موٹا کریں گے، کھڑا زبر ہے، واو پیش وو، جیم واو پیش جو، وجو، ہا یا دو پیش ہوئی، وجوہ ہوئی، یا واو زبر یو، وجوہ یو، میم زبر ما، وجوہ یوم، حمزہ زیر ای، وجوہ یوم ای، ذال دو زیر ذن، وجوہ یوم اذن۔ یہاں پر دیکھیں تنوین ہے، تنوین کے بعد یا ہے، حروف یرملون، یہاں پر بھی ادغام ہوگا، یہاں پر ہم غنہ کریں گے، وجوہ یوم اذن۔ تو ہم نے اس کو ہجے کر لیا، اب ہم اس کو راما پڑھتے ہیں۔ من یقول، من یقول، من ورق الجنة، من ورق الجنة، من يوم، من يوم، من ولي، من ولي، من مشهد، من مشهد، من مثله، من مثله، من نصير، من نصير، من نطفة، من نطفة، من ربك، من ربك، من ربهم، من ربهم، من لدنه، من لدنه، یکن له، یکن له، کتابا یلقاہ، کتابا یلقاہ، رجل یسعى، رجل یسعى، ہدی وذکری، ہدی وذکری، وجوہ یومئذ، وجوہ یومئذ۔ تو دوستو ہم نے یہاں سے لے کر یہاں تک 4 لائن جو ہے کمپلیٹ کیا، ہم نے ہجے پڑھا، پھر ہم نے اس کو رواں پڑھا۔ آپ لوگ اس کو اچھے سے مشق کیجئے، یاد کیجئے، اگر کوئی چیز آپ کے سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، باقی ہم آنے والی ویڈیو میں اس کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔